بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ میری طرف رکھو بھائی. ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے. اس علم کی تعریف کہ میں جو چیز حاصل کر رہا ہوں وہ ہے کیا، اس علم کا موضوع کا مطلب اس کے اندر کس بارے میں بحث کی جاتی ہے. اس علم کی غرض و غایت کا مطلب آپ دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، غرض کیا ہے، اس علم کا فائدہ اور اس علم کا حکم. ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے اس علم کے بارے میں. اس علم کی تعریف، اس علم کا موضوع، اس علم کی غرض و غایت، دو چیزیں اور اس علم کا فائدہ اور اس علم کا حکم. ہم اس وقت جو سیکھنے والے ہیں یہاں پر علم، یہ ہے علم تجوید. تو ضروری ہے ہمیں معلوم ہے علم تجوید کی تعریف کیا ہے، ایک بات، علم تجوید کا موضوع کیا ہے، علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے، اور علم تجوید کا فائدہ کیا ہے. آخری چیز اس علم کا حکم کیا ہے، علم تجوید کا حکم کیا ہے. آج آپ کے سامنے میں بات کروں گا صرف علم تجوید کی تعریف کے بارے میں. میری طرف دیکھیں گے زیادہ بہتر ہوگا. جو اصل کتاب ہے نا جمال القرآن، اصل کتاب، یہ تو آپ کے سامنے حضرت خالد صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کاپی ہے، سمجھ آ رہی ہے. اصل کتاب ہے، اس کے اندر صرف حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمال القرآن میں صرف ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بیان کی ہے، علم کی تعریف. بس کیونکہ مختصر کتاب تھی، جمال القرآن مختصر کتاب تھی، 4 چیزوں کو بیان نہیں فرمایا، لیکن ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. یہ نہ ہو آپ میں سب کے ساتھی کے استاد جی سمجھ نہیں آئی، جمال القرآن میں تو یہ چیز ہمیں مل ہی نہیں رہی. نہیں، میں آپ کو جمال القرآن پڑھا تو رہا ہوں لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی پڑھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو علم تجوید کی تعریف آج ہم پڑھیں گے. توجہ میں طرف رکھیں. سب سے پہلے یہ بات سمجھیں تجوید کا عربی لغت کے اعتبار سے کیا معنی ہے. عربی لغت کے اعتبار سے تجوید کا کیا معنی ہے. عربی لغت کے اعتبار سے تجوید کا معنی بنتا ہے کسی چیز کا عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا، سنوارنا. جود الشیء، اس بندے نے چیز کو بڑا خوبصورت بنایا. سمجھ آ گئی ہے. تو تجوید کا عربی لغت کے اعتبار سے کیا معنی بنتا ہے، کسی چیز کا عمدہ کرنا، خوبصورت بنانا، سنوارنا، اس کو اچھا کرنا، خوبصورت بنانا، یہ ہے عربی لغت کے اعتبار سے. اور اگر ہم علم تجوید کے حساب سے اس کی تعریف کریں تو تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا. دوبارہ کہتا ہوں، تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا
اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ یاد رکھنا، توجہ کرنا، میں آپ کے سامنے دو چیزیں بیان کر رہا ہوں۔ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا، ایک حرف کو مخرج سے نکالنا، نمبر دو اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ دوسرے لفظوں میں دو چیزوں کا نام تجوید ہے، مخارج الحروف اور صفات الحروف۔ حرف کہاں سے نکلے گا اس کو کہتے ہیں مخارج الحروف، کہاں سے نکلے گا، اور صفات الحروف نمبر دو، صفات الحروف کس کیفیت کے ساتھ نکلے گا۔ حرف کے نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ حرف موٹا ہوگا کہ باریک، آواز بلند ہوگی کہ پست ہوگی، آواز بند ہو جائے گی کہ جاری رہے گی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ موٹی ہوگی کہ باریک ہوگی، یہ ساری صفات میں ہے۔ میں مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے ادا کیا با، با کیا ادا کیا؟ با۔ یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ آنکھوں سے ادا ہو رہا ہے؟ نہیں، آنکھوں سے ادا ہو رہا ہے؟ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ ہونٹوں سے، دونوں ہونٹوں سے، دونوں ہونٹ ملے آپس میں تو با ادا ہوا۔ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ باریک تھا کہ موٹا تھا؟ با، با نہیں، با باریک تھا کہ موٹا تھا؟ باریک تھا۔ اب ہونٹوں سے ادا ہو رہا ہے تو ہونٹ اس کا مخرج ہے اور باریک ہونا اس کی صفت ہے۔ موٹا کہ باریک ہے؟ یہ اس کی صفت ہے۔ باریک ہے کہ موٹا؟ یہ صفت ہے۔ تو حرف کہاں سے نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں مخارج الحروف، کس کیفیت کے ساتھ نکل رہا ہے اس کو کہتے ہیں صفات۔ تو تجوید دو چیزوں کا نام ہے۔ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی صفات کو ادا کرنا۔ بات سمجھ آ گئی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اچھا، جمال قرآن کتاب میں اس تعریف کے ساتھ ایک اور بات بھی لکھی ہے۔ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور تجوید کی حقیقت اسی قدر ہے۔ تجوید کی حقیقت اسی قدر ہے۔ دوبارہ کہتا ہوں، تجوید کا تعریف کیا لکھی ہے؟ تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کے صفات کو ادا کرنا۔ آگے ایک اور بات بھی لکھی ہے، اور تجوید کی حقیقت اسی قدر ہے۔ یہ تجوید کی حقیقت اسی قدر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تجوید کی حقیقت اسی قدر ہے، یہی اس وجہ سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ آپ بس مختصراً یہ سمجھو کہ تجوید دو چیزوں کا نام ہے، مخارج الحروف، صفات الحروف۔ خوبصورت پڑھنا، اچھی آواز میں پڑھنا، اچھے لب و لہجہ لگانا، یہ اچھی بات ہے لیکن تجوید کا حصہ نہیں ہے۔ اچھی چیز ہے، بعض کتابوں میں لکھا امر زائد مستحسن، امر زائد اچھا ہے، اللہ کو پسند ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت سے خوبصورت پڑھا جائے، لیکن یاد رکھنا تجوید صرف دو چیزوں کا نام ہے، مخارج الحروف، صفات الحروف۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا
ایک آدمی ہے لہجہ نہیں جانتا، بہت اچھا لہجہ نہیں لگا سکتا، سادہ سادہ پڑھتا ہے، لیکن مخارج الحروف اور صفات الحروف کو بہت ہی اچھے انداز میں ادا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہم اس کو قاری بھی کہیں گے، ہم اس کو مجود بھی کہیں گے، سمجھ آ گئی ہے؟ اور دوسرا وہ بندہ ہے، توجہ کرنا میری طرف، دوسرا وہ بندہ ہے مخارج الحروف میں بھی غلطی کرتا ہے، صفات الحروف بھی غلط ادا کرتا ہے، مطلب تجوید میں غلطی ہے، بڑا اچھا لہجہ لگاتا ہے، بدترنم کے ساتھ پڑھتا ہے، یاد رکھنا وہ قاری کہلانے کا حقدار نہیں ہے، ہم اس کو مجود نہیں کہہ سکتے، وہ مجود نہیں ہے۔ قاری وہ بندہ ہے جو مخارج الحروف صفات الحروف کو صحیح ادا کرے، وہ قاری ہے۔ دو بندے ہو گئے، دوبارہ کہتا ہوں، ایک وہ بندہ ہے جو تجوید کو صحیح ادا کرتا ہے لیکن لب و لہجہ کوئی خاص نہیں ہے، مخارج الحروف صفات الحروف بڑے اچھے انداز میں ادا کرتا ہے، بہترین انداز میں، صحیح انداز میں، لیکن لہجہ کوئی اچھا خاص نہیں لگاتا، تو وہ بندہ قاری کہلانے کا حقدار ہے، یاد رکھو۔ اور دوسرا وہ بندہ ہے جو لہجہ تو بڑا اچھا لگاتا ہے لیکن صفات الحروف مخارج الحروف میں غلطی کرتا ہے، صحیح نہیں ادا کرتا، تو یہ بندہ قاری کہلانے کا حقدار نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ تیسرا وہ بندہ ہے کہ مخارج الحروف صفات الحروف بڑے کمال کے ادا کرتا ہے اور اسی طرح لہجہ بھی بڑا زبردست لگاتا ہے، بڑا اچھا ترنم لگاتا ہے، سن کر مزہ آ جاتا ہے، دونوں چیزیں ادا کرتا ہے، تو یہ بندہ قاری ہے اور نورن علی نور ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں سونے تے سواگا، جسے ہم کہتے ہیں واہ جی واہ کیا بات ہے یار، بڑے کمال اس بندے نے مخارج الحروف صفات الحروف بھی کمال ادا کی ہے اور بڑا اچھا لہجہ لگایا ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ بندہ قاری ہے، بلکہ قاری سے نورن علی نور ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات یہاں پر ایک بڑی وضاحت کے ساتھ لکھوں، لہجہ لگانے کا حکم کیا ہے، ترنم کے ساتھ پڑھنے کا حکم کیا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، تفصیلاً میں نہیں کہوں، بہت مختصر، حالانکہ اس کو بڑا لمبا چوڑا سبق چاہیے، بہت مختصر اتنی بات سمجھو۔ لہجہ لگانا قرآن پاک پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس شرط کے ساتھ کہ قواعد تجوید بگڑے نہ، میں انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھیں گے، ہم آگے پڑھیں گے، غلطیاں دو قسم کی، ایک لحن جلی ایک لحن خفی، ٹھیک ہے، بڑی چھوٹی غلطی، تو لہجہ لگانے میں نہ لحن جلی ہو نہ لحن خفی ہو، نہ واضح غلطی نہ چھپی غلطی، سمجھ آ گئی ہے؟ کوئی غلطی نہ ہو تجوید کی، تب لہجہ لگانا ٹھیک ہے، ورنہ اگر لہجہ لگاتے وقت تجوید خراب ہو گئی، لحن خفی یا لحن جلی ہو گئی، تو یاد رکھنا ایسا لہجہ لگانا اگر لحن خفی ہوئی تو مکروہ ہے، اور اگر لحن جلی ہوئی تو حرام ہے، ایسا لہجہ لگانا جائز نہیں ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں
لحن جلی لحن خفی کی پوری پڑھیں گے. لحن جلی کس کو ہوتے ہیں؟ لحن خفی کے تو. مختصر اتنی بات سمجھو، ایسا لہجہ لگانا جس سے بڑی غلطی ہے تو حرام ہے، اور ایسا لہجہ لگانا جس سے چھوٹی غلطی ہو، حالانکہ قرآن پاک کی غلطی کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی، یاد رکھو. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو وہ مکروہ ہے. اور لہجہ لگانا اس انداز میں کہ قواعد نہ بگڑیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. سمجھ آ گئی؟ سمجھ آ گئی؟ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہمارا سبق کا وہ یہ ہے، ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 5 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ نمبر 1 علم تجوید، علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کی غرض و غایت، اور علم کا فائدہ، علم کا حکم. اچھا، دوسری بات علم تجوید کا عربی لغت کے اعتبار سے معنی کیا ہے، یہ بات. تیسری بات علم تجوید کا معنی کیا ہے اصطلاحاً. اصطلاحاً کا مطلب علم تجوید کا معنی کیا ہے، تجوید کا اصطلاحاً معنی کیا ہے. لمبی چوڑی آپ کے ساتھ بات کروں گا، آپ کو شاید سمجھنا ہے، اتنی بات سمجھے بس. اصطلاحی معنی کیا ہے، مطلب علم تجوید کا معنی کیا ہے، وہ ہے ہر علم. اچھا، چوتھی چیز کہ علم تجوید کے جزء کتنے ہیں، حصے کتنے ہیں. پانچویں چیز لب و لہجہ کا مقام کیا ہے پڑھنے کا، حکم کیا ہے پڑھنے میں لب و لہجہ کا. سمجھ آ گئی ہے؟ پھر اس اعتبار سے قرآن پاک پڑھنے والے 3 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں، جن کو قواعد تجوید آتے ہیں، لب و لہجہ نہیں لاتا، قاری کرانے کا حقدار ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا وہ بندہ جس کو اچھا لہجہ آتا ہے لیکن قواعد تجوید نہیں آتے یا اس میں کمی کرتا ہے تو یہ بندہ قاری کرانے کا حقدار نہیں ہے. اور تیسرا وہ بندہ جس کو لہجہ بھی بہت اچھا آتا ہے، قواعد تجوید بھی بڑے اچھے آتے ہیں، تو یہ بندہ نور علیٰ ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ٹھیک ہو گئی بات؟ کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتا ہے. کوئی سوال ذہن میں آ رہا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھ لو. بس میں نے آپ کو بتا دیا اصطلاحی معنی سے مراد یہ ہے علم تجوید کس کو کہتے ہیں. ایک معنی ہوتا، ایک لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے، ایک ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کے حساب سے، علوم کے حساب سے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو علم تجوید کا معنی اور چیز ہے اور تجوید کچھ اور چیز ہے. تجوید عربی لغت کا لفظ ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ جب ہم اصطلاحی معنی دیں تو پھر جو ہم علم پڑھ رہے ہیں اس اعتبار سے علم تجوید کا کیا معنی بنتا ہے. بس اتنی بات سمجھو، لمبی چوڑی بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور کوئی بات؟ کوئی سوال کرنا ہو کسی نے بھائی ہیں؟ کس نے چائے پینی ہے؟ کس نے چائے پینی ہے؟ ہاں چائے پینی؟ وہ کہتا نہیں پینی. چلو بھی مرضی آپ